الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک، یتبین لکم الخیط الابیض، کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، خیط الابیض سفید داری، سفید داغا، دن کا، من الخیط الاسود کالے داغے سے، رات کے کالے داغے سے، سیاہی سے، من الفجر دن، من الفجر فجر سے، یعنی یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے بیاض النہار، دن کی روشنی، یعنی فجر سے، من الخیط الاسود رات کی تاریکی سے، اس وقت تک تم کھاؤ اور پیو سحری میں۔ ثم اتم الصیام، پھر اس کے بعد پورا کرو صیام روزہ، الی اللیل، غروب تک، رات تک، اور رات غروب تک یعنی ہوتی ہے، غروب سے شروع ہو جاتی ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزہ الی اللیل، رات تک۔ ولا تباشروہن، اور مباشرت نہ کرو، جماع نہ کرو، وانتم ہن، اپنی بیویوں سے، وانتم، اور اس حالت میں کہ تم ہو، عاکفون، اعتکاف کرنے والے، فی المساجد، مسجدوں میں۔ تلک حدود اللہ، یہ آیت، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا، اس کے قریب نہ جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ واضح فرماتے ہیں اپنی آیتیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ اس امید پر کہ لوگ پرہیزگار بن جائیں، پرہیزگار ہو جائیں۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا، یہ اللہ نے آسانی نازل فرمائی۔ پہلے رات میں کھانا جائز نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات میں کھاؤ اور پیو، یعنی جب رات کو سو جاتے تھے، سونے کے بعد پھر کھانا پینا جائز نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا اب رات میں کھاؤ اور پیو، اور رات میں تمہارے لیے اپنی بیویوں سے ملنا، جماع کرنا یہ جائز ہے، لیکن یہ کھانا پینا اور یہ جماع یہ فجر تک، صبح صادق تک یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ صبح صادق کی، فجر کی جو روشنی اگر جب افق پہ، آسمان کے کناروں پر ظاہر ہو جائے، پھر اس وقت تک، اس کے بعد جو ہے کچھ کھاؤ نہ، اور نہ کچھ کھاؤ نہ پیو، بس کھانا پینا بند کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہاں میں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض، کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک، خیط داغے کو کہتے ہیں، خیط الابیض سفید داغا ظاہر ہو جائے، من الخیط الاسود کالے داغے سے۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، امام شعبی نقل کرتے ہیں کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے دو داغے لے لی، ایک سفید داغا اور ایک کالا داغا، اور یہ اپنے سرہانے کے نیچے رکھے۔ اس طرح تفسیر ابن کثیر میں ایک اور بھی حدیث ہے، فرماتے ہیں ایک صحابی نے دو داغے اپنے پاؤں پر باندھ لیے، سفید داغا اور کالا داغا۔ وہ دیکھ رہا تھا، اس وقت کھا رہا تھا اور پی رہا تھا کہ ان میں سے کون سا یعنی سفید داغا ظاہر ہو جائے کالے داغے سے۔ تو جب وہ رات دیر تک اس کو ظاہر نہیں ہوا، اس طرح عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے اپنے سرہانے کے نیچے دیکھا تو کوئی ظاہر نہیں ہو رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تشریف لے گئے، یا رسول اللہ میں نے دو داغے رکھے تھے، اس میں سے کوئی ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو رات کی تاریکی مراد ہے کالے داغے سے، اور سفید داغے سے دن کی روشنی مراد ہے۔ تو صحابہ کرام اجمعین کے اندر سادگی اتنے حد درجے کی تھی، تو فرمایا اگر یہ تو افق پہ، آسمان کے کناروں پہ ظاہر ہوتی ہے، تو یہ اگر آپ کے سرہانے کے نیچے ظاہر ہو تو پھر تو آپ کا سرہانہ بہت وسیع ہو جائے گا،
انکان لوساد تو کلا عریض، اگر یہ یعنی رات کی تاریکی اور دن کی روشنی یا اگر آپ کے سرہانے کے نیچے آ جائے تو پھر تو آپ کا سرہانہ بہت وسیع ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے، بیاض اللیل و سواد النہار، دن کی روشنی ظاہر ہو جائے رات کے تاریکی سے، تو اس وقت تک اللہ فرماتے ہیں یعنی جب تک ظاہر نہ ہو سفیدی تو اس وقت کیا کریں، کناروں پر افق پہ، تو اس وقت تم کھا سکتے ہو اور پی سکتے ہو، اور یعنی اس وقت تمہارے لیے کھانا پینا اور جائز، یعنی خواہش پوری کرنا جائز ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ ذات عالی نے فرمایا من الفجر، فرماتے ہیں من الفجر کی الفاظ اس کے بعد اللہ نے نازل فرمائے من الفجر۔ یا اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ صحابہ کرام اجمعین جو ہے ایمان کے اتنے مضبوط ہیں اور جو ہے دنیا کے بہت سارے کاموں میں اتنی ان کے اندر سادگی بھی ہے، اور ایسے بھی تھا کہ صحابہ کرام رضوان اجمعین جو ہے عمقھا علما، ان کا علم بلا گہرا تھا، ابرھا قلوبا، دل ان کے سب سے نیک تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخلاص میں سب سے اعلیٰ سا میرے صحابہ ایک مد سمجھو کہ اتنا ہوتا ہے، 1 کلو سمجھے اتنا، یعنی وہ کیا کرے، خرچ کرے۔ بعد والی امت جو ہے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے تو وہ صحابہ کرام کا جو مد ہے وہ اس سے بڑھ جائے۔ صحابہ کرام کا جو ایک مد ہے وہ خرچ ان کا ایک مد کے خرچ کا اخلاص جو ہے اور اجر زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو ابرھا قلوبا، اس کی وجہ سے یہ تھی کہ صحابہ کرام کے دل سب سے کیا تھے، نیک تھے، اور اختارہم اللہ لصحبت نبی، اللہ نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے ان کو پسند کیا ہے۔ تو جن کو اللہ نے خود پسند کیا پوری انسانیت میں اپنے محبوب کی صحبت کو، ان صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہ من بعدی غرضا، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا، اعتراض کا نشانہ نہ بنانا۔ اب جس پہ اعتراض کریں گے نا تو وہ اعتراض وہ خود جو ہے وہ اعتراض کے نشانہ بن جائیں گے، اور وہ خود جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے گا، اللہ کے نبی ان سے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزہ رات تک، ولا تباشروہن، اور جماع نہ کرو اپنی بیویوں سے، وانتم عاکفون فی المساجد، اس حالت میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں، اعتکاف کی حالت میں آپ جو ہے بیوی مباشرت نہیں کر سکتے، جماع نہیں کر سکتے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، حدیں ہیں، فلا تقربوہا، اس کے قریب نہ جانا، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں اپنی آیتیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، روزہ رکھیں، گناہ سے بچیں، اور روزہ پورا رکھیں اور جو ہے پرہیزگاری حاصل کریں۔ تو اللہ نے فرمایا روزہ میں نے اس لیے فرض کیا ہے کہ تم روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر پرہیزگاری کی صفت آ جائے گی، گناہوں سے بچنے کی صفت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔